سیرت النبی کا موضوع ہم نے شروع کیا تھا بالترتیب۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ نبوت یعنی 40 سال میں جب آپ کو وحی کا پہلا درس ملا، یہاں تک ہمارا موضوع پہنچ چکا تھا۔ جب اللہ کی سنت یہ ہے کہ اپنے نبیوں کو نبوت عطا فرماتے ہیں، پھر کچھ چیزیں ایسی عطا فرماتے ہیں جو خرق عادت ہوتی ہیں، عادت کے خلاف ہوتی ہیں۔ جو چیز عادت کے خلاف، عقل کے خلاف، کسی کے ہاتھ پہ سرزد ہو جائے، اگر وہ ولی ہے تو اس چیز کو کرامت کہا جاتا ہے۔ اگر کسی فاسق فاجر کے ہاتھ پر کوئی خرق عادت، عقل کے خلاف، عادت کے خلاف کوئی چیز ظاہر ہو جائے تو اسے استدراج کہا جاتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ایک ڈھیل ہوتی ہے، مہلت ہوتی ہے۔ اگر عادت کے خلاف کوئی چیز، عقل کے خلاف کوئی عمل کسی نبی کے ہاتھ میں ظاہر ہو جائے تو اسے معجزہ کہا جاتا ہے، جس کی نظیر، جس کی مثال دنیا لانے سے قاصر ہوتی ہے۔ تو اللہ کی یہ سنت ہے، اللہ اپنے نبیوں کو کچھ آیات، کچھ نشانیاں، کچھ معجزات دے کر بھیجا کرتے ہیں تاکہ ماننے والوں کے لیے آسانی ہو جائے۔ اور ویسے بھی عرب کا یہ دستور تھا کہ عرب جب اپنا پیغام کسی کے پاس بھیجتے، پیغام رساں کو کوئی خاص نشانی دیے کرتے تھے کہ یہ میری نشانی لے کر جاؤ تاکہ اگلا مان جائے کہ یہ فلاں نے ہی بھیجا ہے۔ اس کی مثال بھی حدیث سے ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں تشریف فرما تھے، اچانک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے جھرمٹ سے، صحابہ کی محفل سے اٹھے اور نکل پڑے۔ صحابہ پریشان ہوئے، کافی دیر گزر گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لا رہے، کہاں چلیں گے؟ مدینہ کے ارد گرد اس وقت یہودی آباد تھے اور خطرات کا زمانہ تھا، پریشانی تھی کہ ہر طرف دشمنی کی دشمنی تھی، اسلام بھرپور رہا تھا، مسلمان کم تھے، کافر زیادہ تھے۔ خطرہ تھا اس بات کا کہ کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے جو ضربے ہیں وہ ظالم تکلیف نہ پہنچا دیں، اس لیے صحابہ کو ہر گھڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر رہا کرتی تھی۔ جب آپ علیہ السلام غیب ہوئے، وہاں سے اٹھے اور نظروں سے اوجھل ہو گئے، نظر نہیں آ رہے، صحابہ پریشان ہوئے کہ کہاں چلے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور نبی علیہ السلام کو ڈھونڈتے ڈھونڈاتے دیکھا ایک باغ ہے، ایک باغ میں نبی علیہ السلام کی باتوں کی آواز آ رہی ہے اور باغ کے اندر جانے کا راستہ کوئی نہیں ہے۔ تو ایک نالی نما چھوٹا سا راستہ تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں سبڑ کر، اپنے آپ کو سمیٹ کر، سمٹ کر میں اس نالی سے اندر داخل ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو ہریرہ تم کیسے آئے؟ فرمایا یا رسول اللہ آپ نہیں ہیں، صحابہ پریشان ہیں کہ نبی علیہ السلام کہاں چلے گئے؟ فرمایا تو میں تو ادھر ہی ہوں۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نالین مبارک نکالے اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو دیے اور فرمایا کہ یہ میرے نالین لے کر جاؤ، تم سے جو بھی ملے، جس سے بھی ملاقات ہو، اس کو یہ کہو کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اب ابو ہریرہ تشریف لے جا رہے ہیں اور آپ کے پاس نالین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، نالین مبارک ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو ویسے ہی بھیجتے تھے کہ جاؤ جا کر صحابہ کو کہو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، رسول اللہ فلاں باغیچے میں، فلاں گارڈن میں، فلاں باغ میں تشریف فرما ہے۔ لیکن نبی علیہ السلام نے اپنی بات کو، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بات کو مزید پختہ کرنے کے لیے ان کو نشانی کے طور پر اپنے نالین مبارک دے کر بھیجے۔ تو یہ عرب کا دستور تھا کہ عرب جب بھی کسی کے پاس اپنا پیغام رساں بھیجتے تو کوئی نہ کوئی نشانی
دیا کرتے تھے تاکہ اگلے کو یقین ہو جائے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک ہر ایک کو پتا تھا کہ یہ نالین آخر ہیں کس کے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بات میں مزید پختگی آ گئی، ماننے والوں کے لیے مزید آسانی ہوگی کہ چونکہ ابو ہریرہ کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین ہیں، لہذا یہ وہی سے ہو کر آ رہے ہیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، عرب کا دستور یہ تھا کہ جب بھی کسی کے پاس کسی پیغام رساں کو بھیجتے کوئی ساتھ نشانی دے کر بھیجا کرتے تھے کہ یہ فلاں مدرسے کی طرف سے آئے ہوئے ہیں۔ آپ اور میرے پاس کوئی بندہ یہاں آ جائے کہ میں وزیر اعظم کی طرف سے آیا، میں فلاں وزیر کی طرف سے آیا، میں جناب پریزیڈنٹ کی طرف سے آیا ہوں اور یہ آپ کے لیے حکم اور یہ پروانہ لے کر آیا ہوں، یا تھانے کی طرف سے کوئی آ جائے کہ بھئی آپ کا گرفتاری کا وارنٹ ہے، اللہ نہ کرے آپ نے جانے تھانے میں جانے تو ہم کہیں گے بھئی کیا نشانی ہے، کیا پروف ہے، ہم بھی تو پروف مانگتے ہیں۔ تو اللہ نے بھی جب اپنے نبیوں کو بھیجا تو اللہ نے پروف دے کر بھیجا ہے، آیات دے کر بھیجا، بینات دے کر بھیجا، معجزات دے کر بھیجا، نشانیاں دے کر بھیجا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے نبی آئے ہیں ہر نبی کوئی نہ کوئی معجزہ لے کر آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک آگ جلائی جاتی ہے، آپ نے سنا ہوگا، کئی دن لگا کر ایک آگ جلائی گئی۔ اب آگ کی تپش اتنی زیادہ ہے، آگ کی حرارت اتنی زیادہ ہے، میلوں دور سے پھینکا جاتا ہے اس سے جل کر گر جاتا ہے۔ اب اس آگ میں پھینکے تو کیسے پھینکے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھینکنے کے لیے آگ کے قریب جانا پڑ رہا ہے اور آگ کی تپش اتنی زیادہ ہے کہ میلوں دور سے گزرنا مشکل ہے۔ اب ان خناسوں کے ذہن میں یہ بات آئی کہ ایسے کرتے ایک منجنیق بناتے ہیں، غلیر کے تھرو حضرت ابراہیم پیغمبر اللہ کے جو خلیل ہیں ان کو اٹھا کر آگ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اب ایک چار قومیں تھی جو انہوں نے چلی اور ایک تدبیر وہ تھی جو اللہ نے اختیار کی، وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ ایک تدبیر ایک ہیلا انہوں نے اختیار کیا اور ایک ہیلا اللہ اختیار کرتا ہے، اللہ بہترین ہیلا اختیار کرنے والا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو آگ کو اللہ نے حکم دیا، یہ حضرت ابراہیم پیغمبر کا معجزہ ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی واضح آیت ہے، نشانی ہے کہ یہ ابراہیم میرا پیغمبر ہے۔ اللہ نے فرمایا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اے آگ میرے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور اتنی بھی ٹھنڈی نہ ہو کہ میرے ابراہیم پیغمبر کو سردی لگنے لگے، بردن ٹھنڈی ہو جا، وسلامًا اور سلامتی والی ہو جا، علی ابراہیم میرے ابراہیم پیغمبر پر، تاکہ میرے ابراہیم کو گرمی بھی نہ لگے اور میرے ابراہیم کو سردی بھی نہ لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کسی نے پوچھا آپ کی زندگی کے سب سے بہترین ایام، سب سے خوبصورت ترین ایام کون سے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میری زندگی کے سب سے خوبصورت ایام وہ ہیں جو 40 دن میں نے آگ میں گزارے تھے۔ اللہ نے آگ کو ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلے گلزار بنا دیا تھا، یہ ابراہیم پیغمبر کا معجزہ تھا۔ تو ہر نبی کو اللہ نے آیات دے کر بھیجا، معجزات دے کر بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، ہاتھ میں عصا ہے، اللہ نے پوچھا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اے میرے موسیٰ کلیم پیغمبر تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ فرمایا قَالَ هِيَ عَصَايَ، فرمایا یا اللہ یہ عصا ہے۔ اب محبوب کو اپنے محبوب سے بات کرتے ہوئے مزہ آ رہا ہے، ورنہ بات تو ختم ہو گئی ہے۔ آپ نے مجھ سے پوچھا یہ کیا ہے، میں نے کہہ دی یہ پیپر ہے، بس بات ختم ہو گئی ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بات کو لمبا کیا، یہ میرا عصا ہے، اتوکل علیہا، جناب اس پہ میں ٹینک لگاتا ہوں، وَأَحُسُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي، میں اپنی بکریوں کے لیے پتے چاہتا ہوں اس کے لیے، وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ، اور بہت سارے فائدے اس میں۔ اللہ نے فرمایا قَالَ أَلْقِهَا يَا مُوسَىٰ، اے میرے موسیٰ اس
عصا کو زمین پہ ڈالیے، عصا کو زمین پہ ڈالا، فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، فرمایا پھراتا ہوا سانپ، وہ سانپ بن گیا۔ اب بصری تقاضے کے مطابق حضرت موسیٰ پیغمبر ڈرے، انسان ڈر جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَىٰ، میرے موسیٰ پیغمبر ڈرنے کی بات نہیں ہے، یہ ہاتھ میرا ہے اور کام میرا ہے، ہاتھ میرے سے سرزد ہوا اور کیا میں نے، جس طرح میں اس لکڑی کو، اس عصا کو اژدہا بنانے پر قادر ہوں اور سانپ سے دوبارہ اس کو لکڑی بنانے پر قادر ہوں، سنعیدها سیرتها الاولیٰ، میرے موسیٰ پیغمبر تم دوبارہ اس کو ہاتھ میں پکڑو، میں دوبارہ اس کو رسی، اس سانپ کو لکڑی میں چینج کر دوں گا، یس عصا کا سانپ بننا اور پھر سانپ کا دوبارہ عصا بن جانا، یہ موسیٰ پیغمبر کا معجزہ ہے۔ یہ بینات کی واضح نشانی اللہ دے کر بھیجتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جناب اپنے گریبان میں ہاتھ ڈالتے ہیں، باہر نکالتے ہیں، ہاتھ چمک جاتا ہے، سفید ہو جاتا ہے، ہاتھ سے روشنی پھوٹتی ہے، یہ موسیٰ پیغمبر کا معجزہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیے کہ ماں کی گود میں بچہ باتیں کر رہا ہے اور باتیں بھی بڑی عقل والی، بڑے سمجھداروں والی۔ جب حضرت مریم سے پوچھا کہ آپ نے یہ کیا کیا اپنی عمر میں، یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، آپ تو بڑی نیک خاتون ہیں، آپ کا تو خاندان بڑا نیک، یہ کیا کیا آپ نے؟ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا۔ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، قوم کہنے لگی ہم کیسے بات کریں اس بچے سے جو نومولود ہے، بولنے کے قابل نہیں ہے، لیکن حضرت عیسیٰ کے سر پہ اللہ نے نبوت کا تاج رکھنا تھا، اس لیے آج حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے وہ کام فضل کروانا تھا تاکہ رہتی دنیا کو پتہ چل جائے یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، اس کے سر پہ نبوت کا تاج رکھوں گا میں۔ یہ ابھی بولے گا، یہ ماں کی گود میں بولے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب دے دی ہے اور مجھے نبوت عطا فرمانی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ پیغمبر کا ماں کی گود میں بولنا یہ حضرت عیسیٰ کا معجزہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی ہے، مادر ذات آتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام یوں ہاتھ پھیر دیتے ہیں تو اس کی بینائی واپس آ جاتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے، برس کا مریض ہے، حضرت عیسیٰ یوں ہاتھ پھیرتے ہیں، اس کی جناب برس اور کون کا برس ختم ہو جاتا ہے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ مٹی کے فرشتے بناتے ہیں، یوں پھونک کر ہوا میں چھوڑ دیتے ہیں، وہ فرشتے ہوا کی گوشت اڑتے ہیں، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ مردے کو حکم دیتے ہیں قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، مردے کو زندہ کرنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ وہ چار پرندوں والا پھول جناب واقع آپ کے سامنے جو تیسرے پارے میں فَقُلْ أَرْبَعَةٌ مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، نہیں وہ دوسرا بات، سوری یہ مجھے مکس اپ ہو گیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پرندوں کے اندر جان ڈالنا اور مردوں کو زندہ کرنا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کو لے لیجیے، حضرت سلیمان کو اللہ نے وہ بادشاہ عطا فرمائی کہ جو نہ آپ سے پہلے کسی کو عطا ہوئی نہ آپ کے بعد کسی کو عطا ہوئی، کہ آپ کا تخت سلیمانی ہواؤں کی دوست پہ ہوا کرتا تھا۔ آپ کی بادشاہ صرف انسانوں پر نہیں، جمادات پر بھی تھی، نباتات پر بھی تھی، شجر و حجر پر بھی تھی، زمین کے چپے چپے پر، زمین کے کونے کونے پر، ذرے ذرے پر، جانداروں پر، بے جانوں پر، ہر ایک حضرت سلیمان کی حکومت تھی۔ آپ سے پہلے کسی کو عطا نہیں ہوئی، آپ کے بعد کسی کو عطا نہیں ہوئی۔ وہ بلقیس کا پورا واقعہ آپ کے سامنے ہے، وہ حضرت کا پورا واقعہ آپ کے سامنے ہے۔ یہ حضرت سلیمان پیغمبر کا معجزہ ہے۔
حضرت داؤد علیہ السلام کو دیکھ لیجیے. حضرت داؤد یوں لوگوں کے ہاتھ میں پکڑتے ہیں اور گرم کرنے کی ضرورت نہیں ہے, یوں کرتے ہیں جناب لوگ بیٹھ ہو جاتا ہے. وہ علقنا لہ الحدید کہ ہم نے لوگوں کے لیے گرم کر دیا. جب چاہتے ہیں لوگوں کو بغیر گرم کیے یوں بیٹھ کر دیتے ہیں. یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا معجزہ ہے. ہر نبی کو اللہ نے معجزات دے کر بھیجے, لیکن جب میرے اور آپ کے نبی کی باری آئی, ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات کی نوعیت باقی انبیاء کی معجزات سے مختلف تھی. باقی انبیاء کے معجزات یہ گنے چنے, کسی کو 2, کسی کو 4, کسی کو 5, کسی کو 7, کسی کو 9. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات, ہم نے موسیٰ کو 9 نشانیاں دی علیہ الصلوۃ والتسلیمات. لیکن ہمارے نبی کو گنے چنے معجزے نہیں دیے. جب 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملی ہے, اب معجزات کا دور شروع ہوا. اب ایک معجزہ نہیں, 2 معجزے نہیں, بلکہ ہمارے نبی کی ساری زندگی کو اللہ نے معجزہ بنا دیا. آپ بیٹھے معجزہ, آپ کی نشست معجزہ, آپ کی برخاست معجزہ, آپ کی جنوت معجزہ, آپ کی خلوت معجزہ, آپ کا بازار میں جانا معجزہ, آپ کی گھر کی زندگی معجزہ, جناب آپ کی رشتہ داروں کے ساتھ آئے زندگی یہ معجزہ. ہمارے نبی کا سونا معجزہ, ہمارے نبی کا جاگنا معجزہ. معجزات کا سمندر ہے, بلکہ ہمارے نبی کی ذات معجزہ, آپ کی ذات ہی معجزہ. باقی انبیاء کو جو معجزات اللہ نے دیے وہ وقت کے ساتھ خاص تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ اس وقت کے ساتھ خاص تھا. وہ عصا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا وہ آج بھی مصر کے عجائب گھر میں, آج بھی اس عصا کو یوں پھینکے وہ سانپ بنے گا نہیں بنے گا. وہ وقت کے ساتھ خاص تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات وقت کے ساتھ خاص تھے. اس وقت کے لوگوں نے دیکھے بس مدد, لیکن اپنے آخری نبی نام نبی محمد الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو معجزات عطا فرمائے وہ وقت کے ساتھ خاص نہیں تھے, وہ عام تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کو اللہ نے ایسی واضح آیات بینات معجزات دے کر بھیجا ہے جن کو دیکھ کر لوگوں نے ایمان لایا. اور اللہ نے مجھے بھی معجزہ دے کر بھیجا, اور میرا وہ معجزہ جو سب سے بڑا معجزہ اللہ نے مجھے دیا ہے وہ اللہ کی طرف سے جو مجھے نہیں آیا کرتی تھی وہ معجزہ ہے. نہیں کیا ہے وہ قرآن ہے. کہ باقی انبیاء کے معجزات وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو گئے, لیکن ہمارے نبی کا جو سب سے بڑا معجزہ ہے وہ قرآن کریم ہے. وہ جھوم بجھوم آج بھی موجود ہے. جن جملوں میں, جن آیتوں میں, جن منزلوں میں, جن لفظوں میں, جن پاروں میں, جن زیروں میں, جن زبروں میں, جن زیروں میں, جن پیشوں میں آج سے 14-14.5 صدیاں پہلے اترا تھا, آج بھی مسجد محمدی کے مصلی پہ کھڑے ہو کر انہی الفاظ, انہی جملوں, انہی آیتوں میں پڑھا جا رہا ہے. اگر آپ کے امام ایک لفظ غلط پڑے گا, ایک زیر زبر کی غلطی کرے گا تو سامع ٹوکے گا. اگر سامع نہیں ہے, حاضرین میں کسی کو بھی وہ صورت یاد ہے, وہ ٹوکیں گے, امام کو غلط نہیں پڑھنے دیں گے. یہ ہمارے نبی کا معجزہ ہے. ورنہ کتابیں تو اور بھی اتری تھی, 110 صحیفے تھے جناب, 4 بڑی کتابیں تھی, توریت, انجیل, زبور اور قرآن مجید, سب بدل گئی. کوئی اپنے اصل الفاظ میں, اپنی اصل حالت میں باقی نہیں ہے. کسی کتاب کا آپ کو حافظ نہیں ملے گا. صرف قرآن وہ واحد کتاب ہے جس کا حافظ آپ کو دریا دریا, نگر نگر, گلی گلی میں ملے گا. یہ ہمارے نبی کا زندہ و جاوید معجزہ ہے کہ عرب کو اپنی عربیت پہ بڑا ناز تھا. اب عرب بڑے فصیح تھے, بڑے بلیغ تھے, اپنی فصاحت بلاغت پہ ناز تھا. اللہ نے ان کی بلاغت, ان کی فصاحت کا جو تکبر تھا وہ توڑنا تھا. تو خدا نے اپنے نبی پر جو بھیجی ہے, آخری کتاب بھیجی ہے, وہ بھی عربی میں بھیجی, تاکہ ان عرب کو, آنے عرب کو جو ناز ہے, جو گھمنڈ ہے, جو فخر ہے, یہ فخر کا, اس گھمنڈ کا پٹ ٹوٹ جائے اور اس خواب کا مقابلہ کرنے سے عاجز ہو جائے. پھر خدا نے ایسے بھی کیا کہ اللہ نے اپنے نبی کو آخری معجزہ دے کر بس اتنا کہہ دیا, بس یہ میں نے اپنے نبی کو دے دیے, اور یہ آخری معجزہ ہے.
آخری وہی ہے، بلکہ ساتھ چیلنج بھی دیے۔ کون ہے دنیا میں بھی پتا کوئی چیلنج کر سکتے اپنی کتاب کا؟ کوئی بندہ بھی کتاب لکھتا ہے، کتاب لکھنے والا لکھنے کے بعد کہتے ہیں میں نے اپنی تحقیق کے مطابق، میں نے اپنی ریسرچ کے مطابق بغور ہر بحر اس کتاب کو پڑھا ہے اور پوری تحقیق کی ہے، پوری جان نشانی سے لکھی ہے، اگر اس میں پھر بھی غلطی ہو گئی ہو تو مجھے مطلع کر دینا۔ ایسا ہی ہوتا ہے، کوئی بھی کتاب ہو، اسکول کی آپ کتابیں اٹھا لیں، ایک کتاب اٹھائیں اس میں وہ جناب وہی چیز کسی اور طرح لکھی ہوئی ہے، دوسرے میں کسی اور طرح لکھی ہوئی ہے، جب مطلع کیا جاتا ہے ارباب حکام کو تو کہتے ہیں ہم سے غلطی ہوگی، مسٹیک ہوگی۔ لیکن دنیا کی ایک کتاب ایسی ہے جو اللہ شروع کرنے سے پہلے کہہ دیتے ہیں ذات کی کتاب لا رہی ہوتی، یہ جو معجزہ میں اپنے آخری نبی کو دینے والا ہوں اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ یہ پڑھو گے تو آگے جاؤ گے، یہ پڑھنے بغیر آگے جاؤ گے، اس پر یقین کیے بغیر آگے جاؤ گے تو پھر آپ کامل مسلمان نہیں ہو سکتے۔ چونکہ اہل عرب کو ناز تھا، فخر تھا، اللہ نے ان کا بت توڑا اور فرمایا قل لن کما تجد والجن الا یاتوا بمثل هذا القرآن۔ اے عرب کے فصحاء اور علماء، تمہیں اپنی شاعری پر بڑا گھمنڈ ہے، بڑا ناز ہے، میں نے اپنے آخری نبی کو یہ معجزہ دے کر بھیج دیا ہے، لاؤ اس کا کوئی مقابلہ لا سکتے ہو تو لاؤ۔ تم اشعار بھی لکھتے ہو، تم بڑے بڑے دیوان بھی لکھتے ہو، بڑے بڑے قصیدے بھی لکھتے ہو، فصیح بھی ہو، بلیغ بھی ہو، تمہیں اپنی ادب پہ بڑا نام ہے، گھمنڈ ہے، لاؤ میرے نبی کے جو میں نے اپنے نبی کو معجزہ دے کر بھیجا ہے، اس قرآن جیسا کوئی قرآن کو لاؤ۔ نہیں لا سکتے۔ اللہ نے دوسرا چیلنج دیا، نہیں لا سکتے، پورا قرآن نہ لاؤ۔ قرآن لا بھی نہیں سکے اور ساتھ یہ بھی کہتے تھے یہ تو خود بنا ہوا ہے، اللہ یعوذ باللہ، یہ تو خود بنایا ہوا ہے۔ فرمایا اچھا، اعتراض ہوتا تھا رسول اللہ پر، جواب کون دیتا تھا؟ اللہ۔ فرمایا اچھا تم یہ کہتے ہو کہ یہ قرآن علیہ باللہ یہ رسول اللہ نے خود گڑھا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گڑھا ہے، تو پھر میرا دوسرا چیلنج قبول کرو، فاتوا بعشر سور مثلی، پورا قرآن نہیں لا سکتے، 10 سورتیں لے آؤ۔ یہ آواز بھی گونجی مکہ مدینہ میں، نہیں لا سکے۔ اللہ نے تیسرا چیلنج کیا، فاتوا بسورۃ مثلی، تم پورا قرآن نہیں لا سکتے، تم 10 سورتیں نہیں لا سکتے، ایک سورت اس جیسی لاؤ، ایک سورت کوثر جیسی سورت لے آؤ۔ تو 5 خناسوں نے پھر مقابلے کی کوشش کی کہ اللہ نے فرمایا القاریہ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ، قیامت کی ہولناکیاں بیان ہو رہی ہیں، تو انہوں نے اس کے مقابلے میں بنائی آیت بنائی الفیل والفیل وما ادراک ما الفیل، ہاتھی کیا ہے، وما ادراک ما الفیل، تمہیں کیا پتہ ہے ہاتھی کیا ہے؟ تو 7 والوں نے کہا ہو شرط کرو، قرآن کا مقابلہ کب کر سکتے ہو؟ یہ کیسی بات ہے؟ اللہ کہتے ہیں کھڑکا دینے والی، کیا ہے کھڑکا دینے والی؟ وما ادراک ما القاریہ، تمہیں کیا پتہ ہے کیا ہے وہ؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن لوگ روئی کی طرح ہو جائیں گے، بکھر جائیں گے روئی کی طرح، یہ قیامت کی ہولناکیاں ہیں۔ ارے اس کے ساتھ قرآن کے ساتھ اور مقابلہ کر سکتا ہے؟ جس دن قرآن کی آیت سورۃ الکوثر اتری تو عرب اپنے اشعار لے کر بیت اللہ کے اوپر لگایا کرتے تھے مقابلے کے لیے۔ جب سورۃ کوثر اتری ہے عرب نے دیکھا یہ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، ایسے قافیے، ایسا ردیف، ایسی شائستگی اور شستگی اور عمدگی، ایسی فساد اور بلاغت، تو سب نے اپنے اشعار اتار دیے کہ ما ھذا قول البشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے، یہ کوئی عام بندے کا کلام نہیں ہو سکتا۔ لیکن ایک طرف سے مقابلہ کرنے سے بھی عاجز، دوسری طرف مانتے بھی نہیں تھے، معاندین تھے، انہیں پتا نہیں یہ حق ہے، پتا تھا یہ سچ ہے، تبھی تو انہوں نے 40 سال کی عمر کے بعد جب بعید کا سلسلہ شروع کیا، 7 معجزات عطا فرمائے تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ جو میں اپنے نبی کے ہاتھ سے سرزد کروا رہا ہوں یہ میرا نبی یہ خود نہیں کر سکتا ہے، یہ کوئی اور ہی کر رہا ہے۔ ہاتھ رسول اللہ کا ہے، کام کسی اور کا ہے، زبان رسول اللہ کی ہے، کلام کسی اور کا ہے۔
یہی تو ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى کہ رسول اللہ خود کچھ نہیں بولتے ہیں، زبان نبوت کی ہوتی ہے اور بولنا بتانے والا اللہ ہوتا ہے، کلام اللہ کا ہوتا ہے۔ تو ایک طرف قرآن جو اللہ کے نبی کا معجزہ، اس کا مقابلہ کرنے سے عاجز، دوسری طرف ماننے سے انکاری، یہی تو ہوتے ہیں متعلق، یہی تو ہوتے ہیں معاند، کہ ہم نظر آ رہے ہیں ہمیں لیکن تسلیم نہیں کر رہا۔ آج ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں ہمیں نظر آ رہا ہے چیز غلط پروان چل رہی ہے لیکن ہماری زبانیں گم ہیں، ہم نہیں بول رہے ہیں۔ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ہماری رشتہ داری میں جو رسمیں ہو رہی ہیں، رواج ہو رہے ہیں، یہ شریعت کے خلاف ہیں، قرآن کے خلاف ہیں، حدیث کے خلاف ہیں، رسول اللہ کی تعلیمات کے خلاف ہیں، لیکن ہم نہیں بولتے۔ کیوں نہیں بولتے؟ رشتہ داری ٹوٹ جائے گی، بھائی ناراض ہو جائے گا، بہن ناراض ہو جائے گی، جناب چاچا ماما ناراض ہو جائے گا۔ ہمیں حکم تو یہ حق بات کو ہو کوئی کسی کو بری نہیں لگے، سچ بات کو ہو کوئی کسی کو بری لگے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، ایک طرف سے دل سے یہ بات جان رہے تھے کہ قرآن بھی حق ہے، رسول اللہ بھی حق ہے، لیکن متعلق ماننے کو تیار نہیں تھے۔ سرداری ختم ہو رہی تھی، جاگیرداری ختم ہو رہی تھی، وڈیرا بن ختم ہو رہا تھا کہ دن کو لوگوں کو منع کرتے اس کے قریب بھی نہیں آنا ہے۔ ارے اعوذ باللہ، یہ جادوگر ہے، اس کے قریب بھی نہیں جانا، یہ کاہن ہے۔ کون؟ میرے اور آپ کے نبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے قریب بھی نہیں جانا، ان کے پاس ایسا کلام ہے جس پہ جادو ہے، جو سنتا ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ لیکن دن کو لوگوں کو منع کرتے، رات کو جا کے چھپ چھپ کے سنا کرتے تھے۔ اخنس بن شریک، ابو جہل اور ابو سفیان بن حرب رضی اللہ تعالی عنہ، جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، دن کو لوگوں کو منع کرتے کہ بھائی اس کا کلام نہیں سننا ہے، اس کا کلام سنو گے، قرآن سنو گے تو تم بے دین ہو جاؤ گے، اس لیے کہ اس کے کلام میں جادو ہے۔ رات کو دیکھا کہ چھپ کے ایک کونے میں جناب ابو سفیان کھڑا ہے، ایک طرف اخنس کھڑا ہے اور ایک طرف ابو جہل کھڑا ہے۔ صبح جب اجالا ہوا، روشنی ہوئی، اپنے اپنے گھروں کو واپس آنے لگے تو تینوں کی ملاقات ہوگی۔ ابو جہل نے کہا ابو سفیان سے، کیا ہو گیا؟ دل کو لوگوں کو منع کرتے ہو، بھائی اس کے قریب بھی نہیں جانا ہے، اور رات کو یہاں چھپ کے خود رہے ہو۔ ابو جہل کو ابو سفیان نے کہا تم کیوں آئے ہو؟ تم تو سردار ہو، تم بھی تو منع کر رہے تھے نا، لوگوں کو تو کہہ رہے تھے یہ جادوگر ہے، اس کے قریب نہیں آ رہا، کیوں آئے ہو؟ اخنس بن شریک سے پوچھا بھائی تم کیوں آئے ہو؟ تینوں نے کہا دیکھو بات یہ ہے، یہ ہمیں پتہ ہے یہ قرآن بھی حق ہے، یہ ہمیں پتہ ہے رسول اللہ بھی حق ہے۔ ابو جہل نے کہا بات یہ ہے کہ ہم نے حاجیوں کو پانی پلایا، بنو ہاشم والوں نے حاجیوں کو پانی پلایا، ہم نے بیت اللہ کی خدمت کی، بنو ہاشم والوں نے بیت اللہ کی خدمت کی، جو کام انہوں نے کیا وہ ہم نے کیا۔ اب نبی اگر ان میں آ گیا تو ہم اس جیسا نبی کہاں سے لائیں گے؟ ہم نبی تو نہیں لا سکتے، یہ ہمیں پتہ ہے یہ حق اور سچ ہے، لیکن ہم نہیں مانیں گے۔ ہم مانیں گے تو ہمارے بڑیرا بن جائے گا، چودراہٹ جائے گی۔ ہم سچ تسلیم کریں گے تو ہمارا جو ایک دنیاوی اعتبار سے اسٹیٹس بنا ہوا ہے تو یہ ختم ہو جائے گا۔ دوسرے دن پہلے دن وعدہ کیا کہ آئندہ نہیں سنیں گے، دوسرے دن رات کو پھر چھپ کے آ گئے، پھر یہ تینوں آگے چھپ کے سن رہے، پھر وعدہ کیا بھائی آئندہ نہیں آنا ہے، دل کو منع کرتے ہو لوگوں کو، اور خود آپ کو سننے کے لیے آ جاتے ہو۔ تیسرے دن پھر آ گئے، اخنس بن شریک لاٹھی لے کر آیا، اور کہا کیا ہو گئے؟ دل کو لوگوں کو منع کرتے ہو بھائی یہ کام نہیں کرنا نہیں کرنا، اور خود کرتے ہو۔ انہوں نے کہا کیا کہیں، کیا کریں یار، اس قرآن میں چاشنی ایسی ہے، اس میں مٹھاس ایسی ہے، اور پھر جب یہ رسول اللہ کے جہاں کے سردار کی زبان اختر سے تلافظ ہوتا ہے، اس میں چاشنی مٹھاس اتنی بڑھ جاتی ہے، خدا کی قسم جب تک ہم رسول اللہ کی زبان سے کلام سنتے نہیں ہمیں نیند نہیں آتی ہے، ہمیں چین نہیں آتا ہے، ہمیں سکون نہیں آتا ہے، اس لیے ہم آتے ہیں یہ قرآن یہاں سے سن کر جاتے ہیں۔ تو جو ہمارا موضوع شروع ہوا ہے وہ ہے رسول اللہ کے معجزات۔ رسول اللہ کے معجزات میں سب سے بڑا معجزہ جو آج بیان ہوا وہ کیا ہے جی؟ قرآن مجید ہے۔
پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اہم معجزات ہیں، معجزہ شق القمر ہے، جناب پتھر کا آپ کو سلام پیش کرنا ہے، ٹھیلی کا آپ کے سامنے جھک جانا ہے، اونٹ کا جھک کر سلامی دینا ہے، اونٹ کا اپنے مالک کی شکایت کرتا ہے، رسول اللہ کے پسینے سے خوشبو آنا ہے، رسول اللہ کے فضلات سے خوشبو آنا ہے، رسول اللہ سوتے ہیں آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا، فرمایا عینایا ترامان ولا ینام قلبی، رسول اللہ کے جناب خون سے خوشبو آنا ہے، رسول اللہ کے پسینے کو شیشی میں بند کر کے صحابہ کو اپنے پاس رکھنا ہے، یہ ایک معجزات کا سمندر ہے۔ انشاءاللہ العزیز اگلے جمعے اس موضوع کو آگے بڑھائیں گے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔